لکن جا کر پیرا ہو تو پڑھو ضرور، حاضری کی جو تمنا ہو تو پڑھو ضرور۔ قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے۔ جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے۔ پڑھ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں بٹاؤ ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے۔ محبوب نہ ہوگا نہ کوئی ہے، کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے۔ ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ محبوب نہ ہوگا نہ کوئی ہے، تو جو چاہے تو ہر شب مسلح پہ اسرا تیرے لیے دو چار قدم سے بری ہے۔ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کوئی ہے، ہر ایک کو کام یسر اس در کی غلامی۔ یہ تو درخواست دربان جبریل امی ہے۔ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کوئی ہے، جن کے گھر پہ اجازت جبرائیل بھی آتے نہیں، قدر والے جان گئے شان اہل بیت۔ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کوئی ہے، رکھتے ہیں یہی آگے بھی قدم اہل نظر کے، اس کوچے سے آگے نظم ہے نظمی ہے۔ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کوئی ہے، شاہ زمان عبدوں زیارت کا شرم
بے چین ہے آنکھ میری بیتاب جبی ہے کیا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کوئی ہے دلو کریا کرا نظر سوئے مدینہ آدم تیرا انداز طلب تو کتنا حسی ہے کیا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کوئی ہے نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وحاكما وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے دوست ایک دو مرتبہ درود پاک کرو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا نبی اللہ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ پاک بارگاہ اندر قضیہ درود و سلامت کرنے کے بعد جناب میاں محمود احمد صاحب انہاں دی والدہ مرحومہ دے اشارے ثواب واسطے دعائے مغفرت واسطے اسی سارے جمع آیا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ رب العالمین مرحومہ دے فوت ہونے تو لے کے آج دی دعا سمیت سب دعاؤں انہاں دے حق قبول و منظور فرما کے اللہ تعالیٰ میاں محمود احمد صاحب دی والدہ محترمہ دی کامل بخشش فرمائے جتنے دوست صحباب دوروں نزدیک چل کے تشریف لے آئے اللہ تعالیٰ سب نے قدم قدم دے بدلے کے اشوار نے کیا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ہر نمازی ہر مسلمان نماز دی سلام پھیرے تو پہلے دعا کرتا ہے یہ کہتا ہے ربنا اغفر لی یا اللہ میری بخشش فرما والی والدی یا اللہ میرے والدین دی بخشش فرما وللمؤمنین یا اللہ سارے مومنہ دی بخشش فرما دعا کرنا قرآن پاک کو ثابت ہے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے فرمان تو بھی ثابت ہے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ السلام دی بارگاہ تشریف فرما رہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جیڑا مرضی سوال کرو جو مرضی منگو عطا فرمایا جائے گا سارے آپ کو سبحان اللہ بھائی جنی والی سبحان اللہ کہو گے تو انوی 90 نیکیاں ملن گیاں تے سارے نے ملا کے مرحومہ دے نامہ اعمال وچ اللہ تعالی جمع فرمائے گا سواب دے سبحان اللہ ماشاءاللہ کہندے رہیا کرو ہر ایک بندہ جاگدا رہندا نیند نہیں آندی سستی نہیں پیندی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تسی اجازت دیو تے میں اپنے ابا جان حضرت ابوبکر صدیق نال مشورہ کر لاں پھر سوال کراں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ابا جان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں عرض کی دی ابا جان نبی کریم علیہ السلام دی رحمت بڑے جوش اندر ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو مرضی منگو جیڑا مرضی سوال کرو تو میں نے دسو میں آقا دی بارگاہ کی عرض کراں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمان لگے بیٹی نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ کی گل عرض کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج والی رات یعنی اللہ تعالی نے خاص کرنا کی سن
اونا گلہ وچوں ایک گال ارشاد فرما دے. سبحان اللہ. سارے آپ کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اکبر اسلام دی بارگاہ میں حاضر ہوئی عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج والی رات جڑیاں رب العالمین نے تہاڈے نال خاص گلاں کیتیاں سن انہاں گلاں وچوں ایک گل ارشاد فرما دیو. نبی کریم علیہ السلام مسکرائے فرمایا عائشہ پھر وہ گل خاص تے نہ رہے گی لیکن چونکہ اللہ دا رسول تے نال وعدہ کیتا ہے عائشہ انہاں گلاں وچوں ایک گل سن لے. رب العالمین نے معراج والی رات ایک خاص گل میرے نال کیتی سونیا جیڑا تہاڈا غلام دو ٹوٹیاں دلاں نوں جوڑے گا مسلماناں نوں صلح کرائے گا میں رب کل قیامت والے دن انہاں مسلماناں نوں بغیر حساب تو جنت عطا فرما دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سارے نہیں کہہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیونکہ ساڈے دل وچ ہوندا اساں کیڑا کسے نال صلح کرنی ہے یا اساں کیڑا اپنے بھرا نوں بولنا بلانے 25-30 سال ہو گئے نے اساں نہ قریب جانا نہ صلح کرنی ہے نہ اسی سبحان اللہ نے. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا معراج والی رات رب العالمین نے ایک گل ارشاد فرمائی کہ جیڑا دو ٹوٹیاں دلاں نوں جوڑے گا مسلماناں دے نوں صلح کرائے گا کل قیامت والے دن بغیر حساب تو انہوں جنت عطا فرمائے گی. اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا. حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئیں جا کے اپنے پیارے بھائی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ طلب کی تھی کہ ابا جان نبی پاک علیہ السلام نے بڑا پیارا ارشاد فرمایا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا مسلمان دو مسلمانوں کی صلح کرائے گا ٹوٹیاں دلاں نوں جوڑے گا رب کہندا ہے کل قیامت والے دن انہوں بغیر حساب تو جنت عطا فرما دے گا. حضرت ابوبکر صدیق کے اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے اور کہتی ابا جان آقا علیہ السلام نے ایڈی پیاری گل ارشاد فرمائی ہے تے ادھر وچ رون والی تے گل نہیں خوشی والی گل ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا بیٹی تو ایک رخ ویکھ رہی ہے میں دوویں رخ ویکھ رہا آنسو اس واسطے بہا رہا اور کہتی ابا جان دوسرا رخ کی ہے. آپ نے فرمایا عائشہ جیڑا مسلمان کسی بھی صلح کرائے گا انہوں تے بغیر حساب تو جنت ملے گی تے جیڑا مسلمانوں نوں آپس اندر لڑائے گا او دا کی بنے گا. رو میں اس واسطے رہا کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی مسلمان نوں پھبدا نہیں کہ 3 دنوں تو زیادہ اپنے مسلمان بھرا دے نال ناراض رہے. حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں شہزادے کسی وجہ تو ناراض ہو گئے تو شاعر کہتا ہے نرمی وہی خلوص وہی سادگی وہی ملتی تھی مصطفیٰ سے طبیعت حسین کی. امام علی مقام امام حسین کی طبیعت نبی کریم علیہ السلام دیوار ملتی سی. تیسرا دن ہویا آپ نے یاد آیا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 دنوں تو زیادہ ناراض نہیں رہنا چاہیے. آپ سیدھے اپنے بڑے ویر حضرت امام حسن کے گھر چلے گئے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا تاکہ میں صلح کراں. خادم نے عرض کی تھی اے امام حسین کالے واسطے آئے. فرمایا میں اپنے ویر نوں ملنے واسطے آیا. خادم نے اندر جا کے پیغام دیتا. امام حسن اندروں باہر تشریف لے آ رہے ہیں اور امام حسین نے اپنے گھر کی طرف جانا شروع کر دیتا. جلدی جلدی اپنے گھر آ گئے. امام حسن بھی پیچھے پیچھے آ گئے. آگے فرمایا حسین اے میرے ویر میرے گھر گئے سو کی گل ہے. عرض کی تھی میں صلح کرنے واسطے گیا سا. امام حسین عرض کی تھی میں صلح کرنے واسطے گیا. امام حسن عرض کرتے ہیں آپ نے فرمایا اے میرے ویر میں صلح کیتی نہیں ہوں اپنے گھر کے وہ آ گیا. عرض کی تھی اے میرے بڑے ویر ناراض نہ ہو گیا صلح کرنے واسطے سا. ایک فرمان سرکار کا یاد آیا سی کہ 3 دنوں تو زیادہ ناراض نہیں رہنا چاہیے. لیکن جب میں دروازہ کھٹکھٹا لیا تو انہوں پیغام بھیج دیتا ہے کہ نبی پاک کا دوسرا فرمان یاد آیا سی کہ نبی پاک نے فرمایا میرا صلح وچ پہل کرے گا اور جنت وچ بھی پہلا جائے گا. اپنے گھر اس واسطے آ گیا تسی وڈے ہو
تسی میرے گھر آگے صلح کے بیل کرو اگے اگے حسن جنت میں جائے پیچھے پیچھے حسین جنت میں جائے کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا فرش زمین سے عرش تک شہرہ حسین کا بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا سلطان دو جہان ہے نانا حسین کا نرمی وہی خلوص وہی سادگی وہی ملتی تھی مصطفیٰ سے طبیعت حسین کی کل بھی دلوں پہ راجتا زہرا کے لال کا ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہیں سب امام حسن حسین کی سیرت پاک تے وہ نہیں توفیق عطا فرمائے اللہ علیہ السلام نے کسی قسم سے نہیں توفیق عطا فرمائے قبلہ مفتی صاحب بیان فرمانے میں